آج اگر وفاق میں کولیشن گورنمنٹ پچھلے ایک سال کے چیلنجز باہمی مشاورت، یگانگت اور اتحاد کے ساتھ ان کا سامنا نہ کرتے تو آج صورتحال بالکل مختلف ہوتی، اور یہ باہمی مشاورت اور اتفاق کا نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے چیلنجز، چاہے وہ پاکستان میں پچھلے سال کے بدترین سیلاب سے اس کا تعلق ہو، مہنگائی سے اس کا تعلق ہو، IMF سے اس کا تعلق ہو، اور ملک کے اندر جان بوجھ کر جو ایک سیاسی افراتفری پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی گئی، جو کہ 9 مئی کے المناک ترین واقعات پر وہ اس کا اختتام ہوا، وہ پاکستان کی تاریخ میں تاریک ترین دن تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان تمام اتحادی جماعتوں کی باہمی مشاورت، جماعتوں کے زعما، کابینہ اور پارلیمان میں جو ایک اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا گیا، اس نے ان تمام سازشوں کو دفن کر دیا۔ آج K4 کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مراد علی شاہ صاحب نے جو باتیں بتائیں کہ کس طرح K4 کو سرد خانے کی نظر کیا گیا اور اس کے اوپر سیاست کی گئی، وہ انتہائی افسوسناک بات ہے، انتہائی افسوسناک بات ہے۔ آج یقین مانیے کہ ٹٹ فار ٹیٹ کی بنیاد پر میں یہ بات نہیں کر رہا، جس کے بارے میں مراد علی شاہ کہہ رہے تھے کہ وہ 18 ستمبر 2018 کو پہنچے، اور کس طرح پھر اس کے بعد یعنی چور اور ڈاکو کا ایک گردان شروع ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ منصوبہ K4 جس نے کراچی کے عوام کو، کراچی کے کروڑوں عوام کو پینے کا پانی مہیا کرنا ہے، بجائے اس وقت کے وزیر اعظم آگے بڑھ کر مراد علی شاہ صاحب کا ہاتھ پکڑ کے اور سندھ حکومت کو کہتے کہ آئیں میرے ساتھ، ان کو MQM کو کہتے کہ آئیں میرے ساتھ، آئیں ہم گھر گھر جاتے ہیں اور یہ پانی پہنچاتے ہیں۔ آج جو شخص 4 سال چور ڈاکو کا دن رات وہ نعرہ لگاتا رہا، وہ خود آج کرپشن کے کیس میں اگر آیا ہے تو کہا کہ جلاؤ گھراؤ کرو اور جا کے تنصیبات کو جہاں پر حملہ کر دو، قائد اعظم کے گھر پہ حملہ کر دو۔ یہ کہاں کی پاکستانیت ہے؟ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ میں پچھلے 1.5-2 ہفتوں سے میں نے کئی مثالیں دی ہیں تاریخ کی کہ بڑے بڑے لمحات آئے، بڑے بڑے واقعات ہوئے، بڑے حادثے ہوئے، لیکن کبھی کسی سیاسی جماعت کے لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ جا کے فوجی تنصیبات کو جا کے ان کو برباد کر دو، راکھ کر دو، قائد اعظم کا گھر جلا دو۔ تو اگر مراد علی شاہ صاحب انہوں نے اس منصوبے کو مؤخر کیا تھا بدنیتی کی بنیاد پر، تو مجھے تو کوئی تعجب نہیں ہوا۔ ہاں البتہ آج یہ چیلنج ہے کہ ہمیں اس منصوبے کو فی الفور بلا تاخیر اب مکمل کرانا چاہیے۔ میرے لیے یہ منصوبہ، آپ یقین کریں، تمام منصوبوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے
کہ اگر صاف پانی پینے کو نہیں ہے پھر کہاں کی آسودہ اور اچھی زندگی. تو یہ آپ کا حق ہے. جب چیئرمین کہہ رہے تھے کہ میں بھی وہ ٹینکر خریدتا ہوں اپنے گھر کے لیے، تو وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے. تقریباً یہی صورتحال آپ سب کی ہے. تو بتائیں، جو شہر گیٹ وے آف پاکستان ہو، جو شہر سب سے بڑا کماؤ شہر ہو، جو شہر ایک ماں کی طرح جس نے پورے پاکستان کے رہنے والوں کو یہاں پر اپنی گود میں لیا ہو، وہ شہر جو کہ سب سے زیادہ ٹیکسز دیتا ہو، اور وہاں پر پینے کے پانی کے ساتھ سیاست کی جائے، یہ ناصر شاہ صاحب کسی صورت بھی جائز نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ ظلم کیا تو یہ ظلم عظیم ہے. یہ ظلم عظیم ہے. میں اس کو ایک کرمنل ایکٹ کہتا ہوں. لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی فنڈز کی ترسیل کے لیے میں اس کو اس بجٹ میں نمبر 1 پریورٹی دوں گا انشاءاللہ.